امریکی سیاست میں ایک بار پھر ایک متنازع موضوع نے سر اٹھایا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ کے آئین میں موجود پیدائش پر شہریت کے قانون کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ قانون 14 ترمیم کے تحت نافذ کیا گیا تھا اور اس کے مطابق امریکہ میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو امریکی شہری تسلیم کیا جاتا ہے، چاہے ان کے والدین کی امیگریشن حیثیت کچھ بھی ہو۔ امریکی آئین کی 14 ترمیم 1868 میں خانہ جنگی کے بعد نافذ کی گئی تھی۔ اس کا مقصد غلامی کے خاتمے کے بعد امریکہ میں پیدا ہونے والے تمام افراد کو مساوی حقوق دینا تھا، خاص طور پر ان غلاموں کے لیے جو آزاد کیے گئے تھے۔ اس ترمیم کے تحت کہا گیا کہ امریکہ میں پیدا ہونے والے تمام افراد امریکی شہری ہیں۔ 1898 میں سپریم کورٹ نے ایک اہم مقدمے میں یہ اصول طے کیا کہ یہ قانون پناہ گزینوں کے بچوں پر بھی لاگو ہوگا۔ وونگ کم آرک نامی چینی پناہ گزین کے کیس میں عدالت نے واضح کیا کہ والدین کی امیگریشن حیثیت کا اثر ان کے امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کی شہریت پر نہیں پڑے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پیدائش پر شہریت کا قانون غیر قانونی امیگریشن کو فروغ دیتا ہے۔ ان کے مطابق یہ قانون ان غیر قانونی حاملہ خواتین کو امریکہ آنے کی ترغیب دیتا ہے جو بچوں کو امریکی شہریت دلوانا چاہتی ہے۔ ان کے ناقدین اس عمل کو برتھ ٹوئرزم قرار دیتے ہیں۔ ٹرمپ نے حال ہی میں ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد اس قانون کی تعریف کو تبدیل کرنا ہے، لیکن اس آرڈر کی تفصیلات ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں غیر قانونی پناہ گزینوں کے بچوں کو شہریت نہیں دی جانی چاہیے اور وہ اس پالیسی کو ختم کرنے کے لیے قانونی راستے تلاش کر رہے ہیں۔ ماہرین قانون کا ماننا ہے کہ ٹرمپ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس قانون کو ختم نہیں کر سکتے۔ یونیورسٹی آف ورجینیا کے پروفیسر ساکرشن پرکاش کہتے ہیں کہ یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا اور بالآخر سپریم کورٹ اس پر فیصلہ کرے گی۔ پیدائش پر شہریت کو ختم کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے کانگریس کے دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت درکار ہوگی۔ یہ عمل نہایت پیچیدہ اور وقت طلب ہے، خاص طور پر موجودہ سیاسی تقسیم کے ماحول میں۔ پیو ریسرچ سینٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق 2016 میں غیر قانونی پناہ گزینوں کے ہاں تقریباً 2.5 لاکھ بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ 2022 تک ایسے امریکی شہریوں کی تعداد 12 لاکھ تک پہنچ چکی تھی جن کے والدین غیر قانونی پناہ گزین تھے۔ مائیگریشن پالیسی انسٹیٹیوٹ کا اندازہ ہے کہ اگر یہ قانون ختم کیا گیا تو 2050 تک تقریباً 47 لاکھ افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکہ واحد ملک نہیں جہاں پیدائش پر شہریت دی جاتی ہے۔ کینیڈا اور میکسیکو میں بھی ایسے قوانین موجود ہیں۔ برطانیہ اور آسٹریلیا جیسے ممالک میں بھی اگر والدین میں سے کوئی ایک شہری ہو تو بچوں کو شہریت مل جاتی ہے۔ ٹرمپ کا یہ اعلان امریکی سیاست اور قانونی نظام میں ایک نئی بحث کو جنم دے چکا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ قدم انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کے خلاف ہوگا، جبکہ حامیوں کا خیال ہے کہ یہ غیر قانونی امیگریشن کو روکنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ یہ معاملہ کس سمت جاتا ہے، لیکن ایک بات واضح ہے، پیدائش پر شہریت کو ختم کرنا نہ صرف ایک پیچیدہ قانونی مسئلہ ہوگا بلکہ اس کے سماجی اور انسانی اثرات بھی گہرے ہوں گے۔